الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شرک کیا ہے، اس کے اوپر موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ آج ہم کچھ اور بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے تصورات، یعنی کہ تصورات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تصورات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ حکم چلانا اور خواہش سے مارنا کسی کو، یا پیدا کرنا، یا اذیت دینا، یا امیری دینا، غریبی دینا، تندرستی دینا، بیماری دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مشکلیں دور کرنا، بلائیں ٹالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یا وقت پڑھنے پر مدد کرنا، یہ سب کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ اب اگر کوئی شخص ایسا تصور، ایسا اختیار کسی مخلوق میں ثابت کرے، یہ جو ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں، حکم چلانا، خواہش سے مارنا، پیدا کرنا، امیری دینا، غریبی دینا، تندرستی دینا، بیماری دینا، بلائیں ٹالنا، مشکلیں دور کرنا، یہ اللہ کی شان۔ اب کوئی شخص ایسا تصور، ایسا اختیار کسی مخلوق میں ثابت کرے، غیر اللہ میں ثابت کرے، ٹھیک ہے نا، تو یہ شرک کہلائے گا۔ یعنی کہ اس کی مخلوق سے کے بارے میں وہ نظر و نیاز کرے، اس سے منتیں مانگے، ٹھیک ہے نا، اس کے نام پر قربانیاں کرے اللہ کے علاوہ کسی پہ، یا مصیبت کے وقت اس کو پکارے تاکہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، اللہ کے علاوہ کسی کو اگر پکارتا ہے تو ایسا عمل کرنے کی وجہ سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کو شرک کہیں گے، مشرک کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کو شرک فی التصور کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو طاقت تصور اللہ کے لیے خاص تھی اس نے مخلوق میں ثابت کی، اور اس میں اگر وہ یہ عقیدہ سمجھتا ہے کہ اس کی مخلوق اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، ذاتی ہے، یا دونوں صورتوں میں شرک کہلائے گا۔ یا یہ بندہ کہے کہ یہ غیر اللہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، خاص طاقتیں عطا کی ہیں، وہ ان سے ہماری منتیں دور کرتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس سے دونوں طریقے سے، دونوں سوچ اگر آپ ایسی رکھتے ہیں تو یہ شرک ہی کہلائے گا۔ چاہے آپ ان کو اللہ کے برابر نہ بھی کہیں، صرف یہ سوچیں کہ اللہ نے ان کو خاص عطا کیا ہے، خاص قوتیں ان کو اللہ نے دی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان خاص قوتوں کو جو اللہ نے دی ہیں، ان قوتوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن یہ ان میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیتے ہیں مانگنے پر، تو یہ دونوں صورتوں میں شرک کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورت بھی اگر آپ رکھیں گے نا کہ یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو طاقتیں دی ہیں، تو اگر یہ آپ نظریہ رکھیں گے، اکثر لوگ یہی نظریہ رکھتے ہیں، تو پھر بھی شرک ہی کہا جائے گا۔ بے شک آپ یہ کہیں کہ یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ خود ان کے اندر نہیں ہیں، اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، اور وہ طاقتوں سے ہماری مدد کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی شرک تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، ان کو بنانے والا اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو خاص عطا کیا، کوئی اختیارات دی ہیں، کوئی قوتیں دی ہیں، وہ قوتوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی شرک تھا، وہ اللہ کے برابر نہیں شریک ٹھہراتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ان طاقتوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، ان کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، ہمیں بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو اللہ نے کچھ خاص عطا کیا ہے، وہ خاص طاقتیں عطا کی ہیں، غیر فطری جو عام فطری طاقتیں ہوتی ہیں ان سے کوئی بالا تر طاقتیں ان کو اللہ نے دی ہیں، ان سے ہماری بھی سنتے ہیں، ہماری بھی مدد کرتے ہیں، ہماری یہ سفارشی ہیں، یہ ساری چیزیں شرک ہی کہلائیں گی۔ کیونکہ بعض لوگ بڑی ہی بری مثال پیش کرتے ہیں کہ جس طرح کسی جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ ہماری دعائیں آگے اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ہماری دعائیں پوری کرواتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے بڑی ہی بری مثال۔ اگر آپ جج کی مثال دیتے ہیں تو جج تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ کچھ نہیں ہے، وہ تو وکیل بتائے گا تو اس کو پتہ چلے گا، لیکن اللہ ہر علم رکھتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کے لیے ایسی مثال پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سیڑھی انسان کو ضرورت ہے چھت پہ جانے کے لیے، اللہ کو سننے کے لیے اللہ ہر کسی کی بات سنتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو بیچ میں ڈالنے کی کہ وہ سنے اور وہ مجھ سے کہے،
یہ بندوں کے لیے مثالیں ہیں، اللہ کے لیے ایسے مثالیں گندی بالکل پیش نہیں کرنی چاہیے کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی دعا کریں اللہ سنتا ہے، کہیں پہ بھی کریں، گناہ سار سے گناہ گار انسان بھی اگر دعا کرتا ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے۔ آپ اگر دل میں بھی پکارتے ہیں، کہیں پہ بھی پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ان کو بھی اللہ نے طاقتیں دی ہیں اور ان طاقتوں سے ہماری بات بھی یہ سنتے ہیں، تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو اتنا سارا عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو شرک قرار دیا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ وسیلہ ڈال رہے ہیں کہ یہ بات ہماری منواتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، وسیلے کے نام پہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو آج بھی لوگ وسیلے کے نام پہ کر رہے ہیں، جا کے قبروں پہ مزاروں پہ ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، لیکن یہ وسیلے ہیں، یہ بھی شرک ہی کہلائے گا۔